بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پھر اگر وہ اس طرح مانیں جس طرح تم نے مانا ہے تو راہیاب ہوئے، اور اگر منہ پھیر لیں تو وہی ضد پر ہیں۔ سو ان کے مقابلے میں اے پیغمبر، اللہ تمہارے لیے کافی ہے، اور وہ سننے والا ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون۔ ان سے کہہ دو تم اللہ کا یہ رنگ اختیار کرو، اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہے، اور کہہ دو کہ ہم تو ہر حال میں اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ کہہ دو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، درا حالے کہ وہی ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، اور اگر یہ نہیں تو پھر ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے عمل، اور ہم تو خالص اسی کے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام الله ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کے لوگ یہودی یا نصرانی تھے؟ ان سے پوچھو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ افسوس، ان لوگوں سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جن کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائیں؟ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان چیزوں سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ گروہ تھا جو گزر گیا، ان کا ہے جو انہوں نے کیا، اور تمہارا ہے جو تم نے کیا، تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم۔ ابراہیم کی بنائی ہوئی مسجد کو اے پیغمبر ہم نے تمہارے لیے قبلہ ٹھہرانے کا فیصلہ کیا ہے، تو اب ان لوگوں میں سے جو احمق ہیں وہ کہیں گے انہیں کس چیز نے ان کے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے۔ ان سے کہہ دو مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے ان تعصبات سے نکال کر سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ ہم نے یہی کیا ہے، اور جس طرح مسجد حرام کو تمہارا قبلہ ٹھہرایا ہے اسی طرح ہم نے تمہیں بھی ایک درمیان کی جماعت بنا دیا ہے تاکہ تم دنیا کے سب لوگوں پر حق کی شہادت دینے والے بنو، اور اللہ کا رسول تم پر یہ شہادت دے۔ اور اس سے پہلے اے پیغمبر
جس قبلے پر تم تھے اسے تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے ٹھہرایا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ ایک بھاری بات تھی، مگر ان کے لیے نہیں جنہیں اللہ ہدایت سے بہرہ یاب کرے۔ اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کی آزمائش سے وہ تم لوگوں کے ایمان کو ضائع کرنا چاہے۔ اللہ تو لوگوں کے لیے بڑا مہربان ہے، سراسر رحمت ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين۔ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھتے رہے ہیں اے پیغمبر، سو ہم نے فیصلہ کر لیا کہ تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں جو تم کو پسند ہے، لہٰذا اب اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو نماز میں اپنے رخ اسی کی طرف کرو۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی جانتے ہیں کہ ان کے پروردگار کی طرف سے یہی حق ہے، لیکن اس کے باوجود انکار کر رہے ہیں، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اور ان اہل کتاب کے سامنے اے پیغمبر تم اگر ہر طرح کی نشانیاں بھی پیش کر دو تو یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں گے، اور اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ جو علم تمہارے پاس آ چکا ہے اس کی بنا پر تم بھی ان کا قبلہ نہیں مان سکتے، اور ان کی یہ ضد صرف تمہارے ساتھ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کا قبلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لہٰذا ان کو کوئی چیز اگر مطمئن کر سکتی ہے تو یہی کہ تم ان کا قبلہ مان لو، لیکن اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم اگر ان کی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہو تو تم بھی یقیناً انہی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ حقیقت ہے کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس چیز کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور ان میں یہ ایک گروہ ہے جو جانتے بوجھتے حق کو چھپاتا ہے۔ تم پر واضح ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے یہی حق ہے، لہٰذا اس کے متعلق تم کو ہرگز کسی شک میں نہ پڑنا چاہیے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے لیے قبلے کی ایک سمت مقرر کر رکھی ہے، وہ اسی کا رخ کرتا ہے، اس لیے تم لوگ انہیں چھوڑو اور نیکیوں کی راہ میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو فیصلے کے لیے اکٹھا کرے گا، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ انہیں چھوڑو اے پیغمبر، اور سفر میں بھی ہمیشہ جہاں سے نکلو نماز کے لیے اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف کرو، اس میں شبہ نہیں کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے یہی حق ہے، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ اور ایک مرتبہ پھر سنو کہ سفر میں بھی ہمیشہ جہاں سے نکلو نماز کے لیے اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف کرو، اور عام حالات میں بھی تم لوگ جہاں کہیں ہو اپنے رخ اسی مسجد کی طرف کرو، اس لیے کہ ان لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ ہاں، ان میں سے جو ظالم ہیں ان کی زبان تو کوئی چیز بھی بند نہیں کر سکتی، سو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور اس لیے کہ تم صحیح راستہ پالو۔ چنانچہ یہی مقاصد ہیں جن کے لیے ہم نے ایک رسول تم میں سے تمہارے اندر بھیجا ہے، جو ہماری آیتیں تمہیں سناتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، اور اس کے لیے تمہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس طرح وہ چیزیں تمہیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ لہذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرے شکر گزار بن کر رہو، میری ناشکری نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ایمان والو، یہ نعمت تمہیں عطا ہوئی ہے تو اب تمہارے مخالفین کی طرف سے جو مشکلیں بھی پیش آئیں ان میں ثابت قدمی اور نماز سے مدد چاہو۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو مشکلات کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے والے ہوں، اور جو لوگ اللہ کی اس راہ میں مارے جائیں انہیں یہ نہ کہو کہ مردہ ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تم اس زندگی کی حقیقت نہیں سمجھتے۔ ہم اس راہ میں یقیناً تمہیں کچھ خوف، کچھ بھوک اور کچھ جان و مال اور کچھ پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے، اور اس میں جو لوگ ثابت قدم ہوں گے اے پیغمبر انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی بشارت دو۔ وہی جنہیں کوئی مصیبت پہنچے تو کہیں کہ لا ریب ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں ایک دن اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی عنایتیں اور اس کی رحمت ہوگی، اور یہی ہیں جو اس کی ہدایت سے بہرہ یاب ہونے والے ہیں۔